اللہ کا قانون آنے کے بعد انسان کا فیصلہ، انسان کی رائے، سوچ سب سائڈ میں، صدقہ و خیرات میں سامنے والے کو مالک بنا دیا جاتا ہے، پورے اختیارات اس کو ہوتے ہیں، جبکہ وقف میں پورے اختیارات یا مالک سامنے والا نہیں ہوتا، بلکہ پورے اختیارات اللہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے جو منافع، جو فائدہ آ رہا ہے تو وہ فائدہ آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، خطبے کے شروعات میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 پر 7 تلاوت کی۔ یہ آیت کو سامنے رکھ کر آج کے اس خطبے میں وقف اور اسلام کی تعلیمات اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک مسلمان اللہ کے راستے میں اپنی جائیداد یا اپنی کوئی بھی چیز وقف کرتا ہے تو اس وقت کیا معنی ہوگا، وقف کی حیثیت کیا ہوگی، اور خاص کر کے اس وقت ہندوستان میں وقف بل کو لے کر جو مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے، شریعت کے حساب سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے،
انشاءاللہ یہ ساری باتوں پر آج کے اس خطبے میں گفتگو ہوگی۔ جو آیت شروع میں نے پڑھی ہے وہ آیت کا معنی مفہوم اس طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی صرف اتنی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی کہ نماز پڑھ لو، بلکہ نیکی اصل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر سچا ایمان رکھا جائے، نیکی ہے۔ اور نیکی یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے دینا، ذوی القربہ اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھ لے، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور ایمان کے جو ارکان ہیں وہ ایمان کے ارکان کو سمجھے، اس پر ایمان رکھے، اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو مستحق لوگ ہیں آپ کے مال کے، آپ کی مدد کے، آپ کے تعاون کے، ان تک اپنا مال پہنچانا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی ایمان میں شامل ہے، نیکی میں شامل ہے، ایسی بات بتائی گئی۔ نیکی یعنی نیکی کے نام پر جو کچھ خرچ کیا جائے، انفاق ہم اسے کہتے ہیں۔ عام زبان میں اگر کہیں صدقہ و خیرات، انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات اللہ کے نام پر ہم جو دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں آ گئیں۔ ہمیں اس وقت چند باتیں سمجھنا ہے۔ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی جا رہی ہیں وہ سمجھنے کی ہیں۔ آدمی تھوڑا دماغ لگا کے سنے، سمجھے، اور پھر ان کہی ہوئی باتوں کے مطابق وہ کچھ فیصلہ کر سکتا ہے۔ شریعت میں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے دو قسم کے طریقے ہیں، یعنی دو راستے ہیں جن سے آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک راستہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، جسے صدقہ و خیرات بھی بول سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے یا دوسرا ذریعہ جسے آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت رکھتے ہوئے غریبوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ ہے وقف کرنا۔ انفاق یعنی صدقہ و خیرات الگ ہے، وقف الگ ہے۔ صدقہ و خیرات میں کیا ہوتا ہے؟ صدقہ و خیرات میں آپ اپنا مال کا مالک سامنے والے کو بناتے ہیں۔ کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، آپ زکوٰۃ کا مال لے جا کے دیتے ہیں۔ سپوز آپ ایک 50,000 زکوٰۃ کا مال لے جا کے دیے، تو زکوٰۃ صدقہ و خیرات میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مال اللہ کے راستے میں دیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ مال دینے کے بعد اس مال کا مالک آپ نہیں ہوتے، جس کو آپ دیتے ہیں، آپ کا جو بھی غریب رشتہ دار ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مالک بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پیسے لینے کے بعد وہ پیسہ اپنے اختیار سے خرچ کر سکتا ہے، اپنے ذات کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، یا کوئی چیز لے کے مطلب وہ پیسہ کہیں خرچ کر کے کوئی چیز خرید سکتا ہے، تو اس کا وہ اختیار ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے، وہ خرچ کر سکتا ہے۔ یہ انفاق، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات میں ایسا ہوتا ہے۔ وقف کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز وقف کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا استعمال غریبوں کے لیے یا آپ جس کے لیے دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے۔ بیسک بات جو یاد رکھنا ہے، صدقہ و خیرات میں اور وقف میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ صدقہ و خیرات میں آپ مالک سامنے والے کو بنا دیتے ہیں، وہ مالک بن جاتا ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کنٹرول کر سکتا ہے۔ وقف کے اندر
مالک اگر اختیار کے حساب سے دیکھیں تو یعنی اللہ تعالیٰ کو مالک تسلیم کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نام پہ زمین، جائیداد، پیسہ، گھر بار، پراپرٹیز اللہ کے نام پر دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جن جن لوگوں کو وہ مال پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یتیم، غریب، مسکین یا مسلمانوں کے جو اوقاف ہے جیسے مدرسہ ہے، قبرستان ہے، ایسی جو چیزیں ہیں ان کے نام پہ، تو اس میں آپ کو اتنی بات رہتی ہے کہ آپ منشن کریں کہ آپ کس کس کو یہ مال دینا چاہتے ہیں، یہ وقف سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو فائدہ اٹھانے والوں کو آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک مرتبہ طے کر دیے تو اس میں وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو وقف میں مالک سامنے والا نہیں ہوتا ہے، مالک اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر دے دیا گیا تو ختم۔ اب پھر اسے کوئی خاندان کا آدمی اپنا نام دے کے وہ وقف کی پراپرٹی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات میں، وقف میں بنیادی فرق یہ کہ صدقہ و خیرات میں سامنے والے کو مالک بنا دیا جاتا ہے، پورے اختیارات اس کو ہوتے ہیں، جبکہ وقف میں پورے اختیارات یا مالک سامنے والا نہیں ہوتا، بلکہ پورے اختیارات اللہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ ہے، ہاں اس کا فائدہ ان لوگوں کو بانٹا جا سکتا ہے۔ تو مطلب سمجھ میں آیا کہ صدقہ و خیرات کا پیسوں کا ایک مالک ہوتا ہے، جبکہ وقف پراپرٹی کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ وقف ہوتی ہے، اللہ کے نظر ہوتی ہے۔ یہ اگر وقف کا سلسلہ ہم دیکھیں، یعنی شریعت کے حساب سے کیا اس کی اجازت ہے، تو ہماری یہ شریعت ہی نہیں بلکہ ہمارے سے پہلی شریعتوں میں بھی اللہ کے نام پہ وقف کرنا، اللہ کے نام پہ چھوڑ دینا، اللہ کے نظر کر دینا بہت ساری چیزوں میں ہوتا تھا، جائیداد میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی وقف کیا جاتا اس سے پہلے کی شریعت میں۔ چنانچہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے کی شریعتوں کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو ایک بات، حضرت مریم علیہ السلام کی ماں ایک نظر مانے، ایک منت کرے، اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی اس میں چھوڑ دوں گی، اب وہ اسی کی خدمت میں لگ جائے گا۔ ایسی منت یا ایسی نظر جسے کہیں وقف انہوں نے کرنے کی نیت مانگی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی، لیکن بیٹا نہیں ہوا، بیٹی مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا فرق نہیں ہے، اگر آپ ان کو بھی وقف کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی قبول کر لیا۔ تو مریم علیہ السلام رہنے لگی مسجد اقصیٰ میں۔ بات دلیل کیا ہے کہ وقف کرنا اللہ کے نام پر، یہ تصور پہلی شریعتوں میں بھی ملتا ہے۔ خود ہماری شریعت کے حساب سے دیکھیں، ہماری شریعت میں بھی اللہ کے نام پر وقف کرنے کی اجازت رکھی گئی۔ آپ کے مال میں وراثت، ترکہ جیسے حق بنایا گیا بانٹنے کے بارے میں، تو ویسے ہی وقف کے بارے میں بھی تعلیمات دی گئیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، روایتیں مختلف ہیں۔ سب سے پہلے جو صحابی وقف کرنے کے بارے میں جن کا نام ملتا ہے وہ مخیریق ایک صحابی ہیں، جو پہلے یہودی تھے، جنگ احد کے قریب میں مسلمان ہوتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے نام پر 7 باغیچے ہیں، 7 بڑے بڑے باغات ہیں، ابھی میں جنگ احد میں شامل ہو رہا ہوں، ممکن ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، تو وہ 7 باغات آپ کے حوالے ہیں، آپ جس چاہے تصرف کر سکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی سے کہی، بات چیت تبادلہ ہوا، جنگ احد میں شریک ہوئے، اور پھر جو بندہ اللہ کے بارے میں جیسی سوچ رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کے بارے میں ویسا ہی ہوا، صحابی شہید ہو گئے۔ تو پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد جنگ احد میں شامل ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ تو شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی سے جیسی بات کہی اسی کے مطابق
ان کی شہادت کے بعد 7 باغات اللہ کے نبی کے حوالے کر دیے گئے، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باغات اپنے حوالے لے کر یہ فیصلہ کیا کہ 7 باغیچے اللہ کے راستے میں ہیں، یعنی اس کا جو بھی پھل آئے گا، اس کا جو بھی منافع ملے گا، فائدہ آئے گا، وہ مسلمانوں کے مسکینوں میں، غریب صحابہ میں، بیواؤں میں، اللہ کے راستے میں، جنگ جہاد میں اس کا پیسہ، اس کا منافع لگے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 باغات کے بارے میں فیصلہ کیا، تو خود یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ تھا۔ وہ 7 باغات اس مسلمان کے تھے جو کہ پہلے یہودی ہو کر مسلمان ہوئے۔ یہ پہلا وقف ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جنگ خیبر، بہت بڑی جنگ ہوئی مسلمانوں میں، یہودیوں میں۔ اس جنگ سے بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو آیا۔ اللہ کے نبی مال غنیمت میں بانٹے، تقسیم کرے، تو حضرت عمر کے حصے میں باغیچے آئے، باغات آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر اپنی خواہش رکھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میری زندگی میں جو سب سے بہترین قیمتی مال ہے وہ خیبر کا مال ہے، جو آپ مجھے غنیمت کے طور پہ میرے حصے میں دیے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤں۔ کیسے لگاؤں؟ آپ مجھے نصیحت کریں، آپ مشورہ دیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو نصیحت دیتے ہوئے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها۔ اس کا معنی یہ، حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے مشورہ دیا کہ عمر، بہتر یہ ہے کہ اس کی جو اصل ہے وہ آپ اپنے پاس رکھو، اصل جو بھی ہے اپنے پاس رکھو، اس سے جو منافع، جو فائدہ آ رہا ہے تو وہ فائدہ آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ تو اصل چیز، اصل جو بھی ہے اس کا، وہ اصل آپ کے پاس رکھو، لیکن منافع اور فائدہ مسلمانوں میں تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ یہ مشورہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر شریعت کے حساب سے دیکھیں، صحابہ کرام میں ایک جلیل القدر، ایک بڑے مرتبے کے صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں خیبر کے مال سے ملا ہوا جو حصہ ہے غنیمت کا، باغیچے، باغات، اللہ کے نام پہ وقف کر دیے۔ تو شرط کیا رکھے انہوں؟ یہ 3 باتیں ہیں، یعنی اگر وقف کرتے ہیں تو وقف کیا معنی میں ہوگا، وقف کرتے ہوئے نیت کیا ہوگی ایک مسلمان کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بتاتی ہے۔ 3 شرطیں گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھی، کہا کہ یہ باغ، یہ باغیچہ آئندہ کبھی بھی قیامت تک لا یباع، بیچا نہیں جائے گا، فروخت نہیں ہوگا، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ یہ باغات کو وہ کسی آدمی کو فروخت کرے، اس کے بارے میں لین دین کرے، تجارت کرے، کسی کو حق نہیں ہے۔ دوسری شرط انہوں نے رکھی، ولا یوہب، یہ مال کسی کو ہبہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہبہ یعنی تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر بھی، یعنی میرے خاندان میں آنے والا بعد میں کوئی آدمی بھی یہ کسی کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو نہ بیچ سکتا ہے نہ کسی کو گفٹ کر سکتا ہے۔ تیسری شرط انہوں نے رکھی، ولا یورث، کہ اس کی وراثت بھی نہیں بانٹی جائے گی، یعنی ترکے میں بھی اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ٹوٹل اللہ کے راستے میں ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جائیداد نہ بیچی جائے گی، نہ ہبہ گفٹ کے طور پہ دی جائے گی، نہ ہی وراثت میں اس کو تقسیم کیا جائے گا، بلکہ اس کا جو فائدہ ہوگا، جو بھی منافع ملے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس کے جو مستحق ہو سکتے ہیں کہا، میرے رشتہ دار میں جو غریب ہیں، وہ مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسافر ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں یہ چند مستحقین کے نام انہوں نے ذکر کیے۔ پھر کہا کہ یہ اس حساب سے وقف ہوگا اللہ کے نام پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ جو وقف کیے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے حساب سے وقف کرنے کی شکل صورت یہ ہے کہ 3 شرطیں، نہ بیچی جائیں گی، نہ گفٹ دی جائیں گی، نہ ترکے میں بانٹا جائے گا۔ یہ پوری حدیث امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔
حدیث نمبر 2730 پر 7 میں آپ حضرت عمر فاروق کی یہ پوری حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا وقف ایک مسلمان اگر کرنا چاہتا ہے تو اس حساب سے کرے گا، اگر ضرورت مند رشتہ داروں میں سے ہیں تو ان کو بھی شامل کر سکتا ہے، ورنہ عام مسلمان بھی جو اس کے حقدار بنتے ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یا پھر کسی مسجد کے سلسلے میں کوئی جائیداد لگاتا ہے تو ایسا تعین کر سکتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ وقف کیا تو مطلب یہ کہ وہ اللہ کے حوالے ہے، اس زمین میں کسی انسان کا دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ خود یعنی اگر میں وقف کیا تو میرے بیٹوں کو بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ وقف کو ترکے میں بانٹ دے، تو جب خود اپنے بیٹوں کو یہ حق نہیں ہوتا تو پھر کوئی ایرا غیرہ، کوئی حکومت، کوئی اور آ کے اس کے بارے میں اپنی من مانی چلانا چاہے تو شریعت میں اجازت کیسے ہوگی؟ جس بات میں دخل خاص بیٹوں کو نہیں ہے، اس بات میں دخل کوئی انسان کو، کسی لیڈر کو، کسی سی ایم پی ایم کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ شریعت کا مطلب ہے کہ اللہ کا قانون پاس ہوا تو ختم۔ اللہ کا قانون آنے کے بعد انسان کا فیصلہ، انسان کی رائے، سوچ سب سائڈ میں۔ اللہ کے فیصلے کے بعد اللہ کی شریعت میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر آپ وقف کے بارے میں ایسے ہماری اسلامک ہسٹری دیکھیں گے، خود اللہ کے نبی، صحابہ کے زمانے میں آپ کو ایسی اور بھی باتیں ملیں گی، تو اس پہ لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئے گی کہ شریعت میں وقف بولے تو کیا بولتے ہیں، وقف سب سے پہلے کس نے کیا، وقف کرنے کی صورت کیا ہوگی، کیا کنڈیشنز ہوگی، یہ حدیثوں کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی خود بخود۔ باقی ہمارے ہندوستان کے حساب سے دیکھیں گے، ہندوستان کے لا کے حساب سے، اگر ہندوستان کے حساب سے دیکھیں گے 1937 میں مسلم اپلیکیشن ایکٹ ایک ترمیم کی گئی، جس میں 8 ٹاپکس رکھے گئے، 8 باتیں رکھی گئی مسلمانوں کی طرف سے، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، فسخ ہے، وقف ہے، وراثت ہے۔ تو یہ 8 ٹاپکس دی گئی اور کہا گیا کہ 8 معاملات کے بارے میں مسلم اپلیکیشن ایکٹ جو ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یعنی اگر کورٹ میں فیصلہ آئے، 2 فریق ہوں، دونوں آمنے سامنے والے، اور یہ دونوں اگر مسلمان ہیں تو لا کے حساب سے مسلم اپلیکیشن جو ایکٹ ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، باہر سے یعنی کسی اور غیر مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ ایکٹ پاس کیا گیا 1937 کے اندر۔ اس کے بعد یعنی جب وقف کے بھی مسائل آئے تو وقف کے سلسلے میں بھی ہندوستان میں مسائل کئی بار اٹھے۔ اگر مختصر ہم کہیں 1995 کے اندر نیا مسلم وقف ایکٹ بنایا گیا، جس میں بہت ساری باتیں رکھی گئی۔ 1995 کے بعد 2010 اور 2013 میں 2 سالوں میں بھی مختلف ترمیمات کی گئی 1995 کے ایکٹ کو لے کر۔ تو یہ 1995 کے بعد مسلم وقف ایکٹ جو تھا اس میں یہ 2 سالوں میں 2010 میں 2013 میں جو ترمیمات کی گئی، اس کے بعد یہ مسئلہ اس سال یعنی 2024 میں اٹھا اور ابھی پارلیمنٹ میں بل لائی گئی کہ ترمیم کرنا ہے وقف کے اندر، وقف بل ترمیم کے نام سے لایا گیا، اور بہت ساری باتیں رکھی گئی ہیں اس وقت جو مسلمانوں کے وقف پراپرٹیز ہیں۔ اگر ایک بات میں کہا جائے تو اس کو مسلمانوں کی دخل اندازی سے نکال کر کے گورنمنٹ یعنی حکومت کے لوگوں کی دخل اندازی میں رکھا جائے، یہ ایک بنیادی بات ہے جو یہ پورے بل کے اندر جتنے دفعات، جتنے ایکٹ لکھے گئے ہیں اس حساب سے۔ اب آپ تفصیل میں دیکھنا چاہیں، ذرا چیزاں ہم مسلمانوں کو بھی سمجھنا ہے۔ بہت دنوں سے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وقف بل کے بارے میں مسئلے اٹھائے جا رہے ہیں، نیوز کے اندر، چینلوں کے اندر ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، کوئی چینل، کوئی پیپر بچا نہیں ہے جس میں وقف کے بارے میں آ رہا ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد اب بھی اس بات سے ناواقف ہے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ بعض مسلمانوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس سے ہمارا کیا فرق پڑتا ہے، ان کی اپنی زندگی چل رہی ہے۔
میرے بھائیوں اس سے ہر ایک مسلمان کا تعلق ہے. کیسے؟ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، کب سے ہمارے بڑے بزرگوں کا مطلب ہے صحابہ کرام کے بعد سے جنہوں نے وقف کیا ہے اللہ کے نام پر، وہ سووں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے. لاکھوں ایکڑ ہیں، لاکھوں کی پراپرٹیز ہیں جو وقف کر دی گئی ہیں. ابھی نندیال میں دیکھ لیں، آپ کرنول میں دیکھ لیں، مسلمانوں کی جتنے پرانے کالجز ہیں یا عمارات ہیں، دہلی کے اندر، خود دہلی کے اندر مسلمانوں کے جو مشہور جو جگہیں ہیں، وہ ساری جگہوں میں مساجد آتے ہیں، قبرستان آتے ہیں، عیدگاہیں آتی ہیں، مزارات بھی آتے ہیں. یعنی وقف کے حساب سے مزارات، درگاہیں اور ان کے خانخواہوں کے نام پر جو پراپرٹیز وقف کی گئیں وہ لاکھوں میں ہیں. اور اس کی جو جائیداد ہے، یقین مانیں آپ، ہندوستان کے اندر جو ہمارے بڑوں نے، جن بزرگوں نے وقف کیا ہے اللہ کے نام پہ، مسجدوں کے نام پہ، وہ اتنی پراپرٹیز ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو چندوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو بل لایا گیا، اس بل سے ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ اور پرانی جو بل تھی وقف بورڈ کے اندر، وقف بورڈ پرانے شرطوں پہ جو چل رہا تھا، اور اب وقف بورڈ کے اندر جو تبدیلیاں، جو بدلاؤ گورنمنٹ یعنی ابھی خاص حکومت جو لانا چاہتی ہے، اس سے کیا اثر ہوگا؟ ایک 2-3 پوائنٹس جو اس وقت وقف بل ایکٹ کے تحت جو ترمیم، جو بدلاؤ کیا جا رہا ہے. ایک فرق تو یہ کہ وقف بورڈ کے نام کو ہی پورے طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے. وقف انتظامی اختیارات کارکردگی، یہ اردو کے حساب سے اتنا بڑا نام دینا پڑے گا. یعنی کہ نام کو ہی بدلانے کی کوشش ہے تاکہ مسلمانوں سے یہ وقف کا صحیح تصور کیا ہے نام کے ساتھ ختم ہو جائے. نام کے پیچھے اگر مرکز کے حساب سے دیکھیں، یعنی مرکزی پارلیمانی کے حساب سے جو وقف بورڈ ہے، اس کی جو کمیٹی ہے، پچھلے قانون کے حساب سے 14 ممبران ہوتے ہیں، 14. تو اس میں سے مسلم کی شرط تھی کہ 14 مسلم ہونا ضروری ہے. ابھی وقف بورڈ کے بل کے نام پر جو بل لانے کی کوشش ہے، تو اس میں 14 کی جگہ 20 ممبر لانے کی بات کی جا رہی ہے. چبھنے والی بات یہ ہے کہ مسلم کی شرط نکال دی گئی ہے. مسلم کی شرط نکالنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ہندو، کرسچن وغیرہ اس میں، یعنی ہمارے مسلم وقف بورڈ کی جو پراپرٹیز ہیں اس کی کمیٹی میں بطور ممبر ہو یا ذمہ دار ہو، شریک ہو سکتا ہے. اور کم از کم 2 غیر مسلموں کو شریک کرنے کی بات بتائی گئی ہے. تو آپ دیکھیں یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسی ناانصافی ہے کہ مسلمانوں کا وقف کا مسئلہ ہے اور وہ وقف کے مسئلے میں غیر مسلموں کو بطور ممبر شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو اگر یہ قانون مسلمانوں کے لیے بنایا جا سکتا ہے تو پھر غیروں کے لیے کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ مندروں کی، چرچوں کی بھی بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو وقف کیے گئے ہیں. تو کیا مندروں کی پراپرٹی میں مسلمانوں کو دخل دلایا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمانوں کو اس میں شامل کرنے کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا مرکزی حکومت نے کیا ہے، اب بل نے کیا ہے؟ تو نہیں. تو یہ قانون صرف مسلمانوں کے وقف کے لیے کیوں ہے؟ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ اصل میں تھوڑا تھوڑا کر کے مسلمانوں سے یہ جائیداد، یہ وقف کو چھین لینے کا مسئلہ ہے. اس بل کے تحت جو اس وقت پارلیمنٹ میں شروع کی گئی اور ابھی بحث جاری ہے، ایک تیسری شرط اس حساب سے یہ رکھی گئی کہ ہر ضلع کا جو کلیکٹر ہوتا ہے اسے گویا پورا اختیار دیا گیا کہ وہ جیسے چاہے وقف پراپرٹی ہے تو اسے ترمیم کر سکتا ہے. اس کی کچھ تفصیل ہے، لیکن بات یہ بتائی گئی کہ ضلعی جو کلیکٹر ہوتا ہے وہ دخل دے سکتا ہے. تو آپ بتائیں، وقف پراپرٹی جو خود مسلمانوں کی اپنی ہے تو اس میں وہ ضلعی کلیکٹر کیسے دخل دے سکتا ہے؟ اور آگے چل کر کے وہ وقف سے نکال کر کے حکومت کے زمین کے طور پر ڈاکومنٹ بھی دیے جا سکتے ہیں، ایسا اختیار ایک کلیکٹر کو دیا جا رہا ہے. تو یہ کتنی ناانصافی ہے. ابھی ہم نے کہا کہ وقف ایسا مسئلہ ہے جو اللہ کے نام پہ ہے، اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے.
یعنی میں اگر وقف کروں میرے اپنے بیٹوں کا اختیار نہیں چلے گا تو باہر کا آدمی جو غیر مذہب کا ہے تو اس کا اختیار کیسے چلے گا؟ ایسی جو شرطیں اس بل کے تحت لائی جا رہی ہے، بہت باتیں ہیں چبھنے والی ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نہیں جان رہے، اور ایسی ظالمانہ شرطیں ہیں۔ ایک شرط اس بل کے بارے میں جو رکھی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان وقف کرنا چاہتا ہے تو 5 سال پہلے سے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یعنی سپوز کوئی آدمی غیر مسلم تھا، ابھی مسلمان ہوا، تو مسلمان ہو کے فوراً وہ وقف نہیں کر سکتا، بلکہ مسلمان ہونے کے 5 سال بعد وہ وقف کرنا ہے۔ یہ ایسی شرط ہے، حکومت بات کی چیز ہے، ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی جو واقعات میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیے وہ واقعات ایسے ہیں کہ ایک یہودی تھا، مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر اپنے 7 باغات اللہ کے نام پہ وقف کر دیے، 1 سال بھی نہیں گزرا اور وقف ہو رہا ہے۔ تو یعنی ہماری شریعت سے ٹکرانے والی شرط ہے، اور یہ ایسی بہت ساری شرطیں ہیں، ضرورت ہے کہ ہم مسلمان جانیں اس بارے میں۔ ابھی پارلیمنٹ کے اندر یہ جو مسئلہ کھڑا کیا گیا، اس کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی شکل دی گئی، یعنی پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنائی ہے، ان کے حوالے مسئلہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور ابھی اس کمیٹی کی طرف سے 15 دنوں کا وقت دیا گیا، جس میں مسلمانوں کے امیدوار، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے، اس میں مختلف جو کمیٹیاں ہیں، جو بھی NGOs وغیرہ چل رہے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے اس بارے میں بیدار کرے بول کر بات رکھی گئی ہے۔ 15 دن کا وقت دے کر 8 دن گزر چکے ہیں، بقیہ 8 دن ابھی باقی ہیں۔ تو اس میں نارمل مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو مسئلہ ہے حکومت کے حساب سے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو یہ بارے میں سمجھنا، ان کے لیے جو باتیں ابھی اب تک میں نے بیان کی ہیں وہ باتیں کافی ہیں، وہ باتوں کو سامنے رکھ کے آپ سمجھیں گے تو یہ کیسا ظالمانہ قانون یا بل پاس کرنے کی کوشش ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی ایک نارمل مسلمان اس بارے میں کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس بارے میں ایک مسلمان یہ کر سکتا ہے، پہلا کام کہ ابھی اس وقت مختلف ویب سائٹس پر سمجھیں یا پھر گروپ کے اندر جو QR کوڈ لگایا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ میل بھیج سکتے ہیں، تو یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی اس ذریعے سے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان اپنے اپنے طور پر اس بل کے خلاف آواز اٹھائے۔ آواز اٹھانے کی صورت یہ ہے کہ ای میل کریں یا QR کوڈ کے ذریعے سے اسکین کریں۔ ایک دوسرا کام ایک مسلمان، ایک نارمل مسلمان یہ کر سکتا ہے، ہمارے اپنے جو نمائندے ہیں، جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، طاقت ہے، وہ پارلیمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں، MLA MPs وغیرہ کے ذریعے سے یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ وقف وہ کہتے کس کو ہیں، وقف کے اندر کیا اختیار ہوتا ہے یا نہیں ہے، شریعت لا کے حساب سے وقف کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ پہلے ہمارے لیڈران، ہمارے نمائندوں کو معلوم نہیں ہے۔ بہت سارے ہیں جن کی زبانیں اب بھی بند ہیں، اللہ ماشاءاللہ بعض نے زبان اٹھائی ہے، باقی اکثریت اب بھی ہے جن کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان، ہمارے جو نمائندے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کام کرا سکتے ہیں۔ ایک مسلم عام آدمی ہی نہیں بلکہ مسلم جو لیڈران ہیں، جو MPs وغیرہ ہیں، جن کے ذریعے سے بات آ سکتی ہے، تو اس بل کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، یہ کوئی نارمل بل نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر کیا ہوگا آپ دیکھیں۔ ابھی چند سالوں سے NRC کے نام پر جو مسئلے کھڑے کیے گئے تو وہ ڈائریکٹ ہماری ذات پہ، یعنی ہم ہندوستانی ہیں یہ پروف بتانا تھا۔ ابھی یہ جو بل لائی جا رہی ہے یہ ہم سے ہٹ کر کے ہماری پراپرٹیز پر ہیں، ہمارے مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے قبرستان ہیں، ہماری عیدگاہیں ہیں۔ اگر یہ بل کے تحت قانون پاس کیا گیا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا یہ وقف بورڈ کا تعلق، ان کا اختیار وہ جائیداد سے ہٹ جاتا ہے اور ڈائریکٹ حکومت کے ماتحت میں، حکومت کے کنٹرول میں یہ پورا وقف بورڈ چلا جاتا ہے۔ وہ جیسے اختیار کر سکتے ہیں، وہ جیسے تصرفات کرنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کرنے کے لیے ہی یہ سازشیں ہیں۔ یہ مرکزی حکومت اس وقت جو حکومت ہے وہ سراسر مسلمانوں کے خلاف۔
بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے، مسلمانوں کے عورتوں کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کے وقف کے فائدے کے لیے بل لائی جا رہی ہے۔ یہ کیسی ہمدردی ہے، جھوٹی ہمدردی، کہ ایک طرف مسلمانوں کے ریزرویشن کو نکالنے کی بات کہی جا رہی ہے، مرکزی حکومت میں جو لوگ عہدوں پر ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والے مسلمانوں کے ریزرویشن کو پورے طور پہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وقف بورڈ کے ذریعے سے ہمارے کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمارے سامنے دکھایا جا رہا ہے، ورنہ اس کے پیچھے سراسر ظلم ہے، ناانصافی ہے، مسلمانوں کو ان کی اپنی پراپرٹی سے بے دخل کرنے کا صاف مسئلہ ہے۔ اگر ویسی ہی ہمدردی ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے ریزرویشن ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، یا ہمارے ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، معاش کا مسئلہ ہو، ایسے ہزاروں کے مسئلے ہندوستان کے مسلمانوں کے ہیں، مائنارٹی کے ہیں، جو حل کرنے کے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور اس وقت جو گورنمنٹ میں تبدیلی آئی، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ہندوستان کی اکنامی جو گر رہی ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایسے بل لا کر اس پہ بحث کر کے جو اصل مدعے ہیں اس کو دبائے جا رہے ہیں۔ یہ کھلی سازش ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں چل رہی ہے کہ اصل جو مائنارٹیز کے مدعے ہوں یا پھر ہندوستان کے اکنامک کا مسئلہ ہو، وہ سارے مسائل کو دبا کر کے، گرا کر کے، چھپا کر کے، ایسی چھوٹے چھوٹے ایشوز کھڑا کر کے اس میں سارے لوگوں کو ڈھکیلا جا رہا ہے، اور یہ ایسا سراسر ظلم ہے۔ اب گورنمنٹ سے خود یہ سوال ہے، ہمارا یہ پوچھنا ہے کہ مندروں کے، چرچوں کے بہت سارے ہیں جو پراپرٹیز وقف کر دیے گئے ہیں مندروں کے نام پہ، کیا ایک مسلم وقف بورڈ کو آپ وہاں دخل دینے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیتے، ہرگز دینے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو دخل دینے کی بات کرنے کے لیے بل پیش کرنا سراسر یعنی کہ سمجھے کہ کھلا ظلم ہے جو اس وقت حکومت کرنا چاہ رہی ہے۔ بہرحال ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس بارے میں کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں، یہ بارے میں کہیں نہ کہیں بلکہ پہلے نمبر پہ مسلمان خود ظالم ٹھہرتے ہیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہمارے جتنے وقف بورڈ کے نام پر جتنی زمینیں ہیں، جتنی آستیاں ہیں، جتنی جائیداد ہیں، کیا اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ کتنے لیڈران ہیں قبضہ ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، کیا ہے؟ پورے وقف بورڈ کی جائیداد ہے، کتنی ہے؟ وقف کرنے والے نیک بندوں نے اللہ کے نام پہ وقف کیا ہے، کتنی ہڑپ کر کے کھائے ہیں، لوٹ لیے ہیں، اپنی آستیاں بنا لیے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلمان لیڈران ہو یا مسلمان دوسرے لوگ ہو، خاندان کے کوئی بھی ہو، وقف بورڈ کی جو پراپرٹی کا جتنا غلط استعمال مسلمان کرے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غیر کرا ہے۔ خود ہمارے وقف، ورنہ آپ نندیال میں خود دیکھیں، مسجدوں کے نام پہ، عیدگاہوں کے نام پہ، قبرستانوں کے نام پہ، خانقاہوں کے نام پہ سووں ایکڑوں کی زمین ہے۔ کیا ہے؟ نہیں پتا ہے، بس اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنی جائیداد بنا رہے ہیں، اپنی نسل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ باقی وقف کا اگر صحیح استعمال ہوتا تھا نا، شاید یہ نوبت نہیں آتی تھی۔ مسلمان اگر وقف کا صحیح استعمال کرتے، اللہ سے ڈر کے وقف کی جائیداد پہ ہاتھ نہ ڈالتے، تو شاید یہ موقع نہیں آتا۔ بہرحال موقع آ گیا ہے، تو کم از کم اب تو بھی مسلمانوں کو زبان کھولنا چاہیے۔ اگر اب بھی زبان نہیں کھولے تو ہمارے بڑے جو وقف کر کے چلے گئے ہیں، تو وہ وقف مسجدوں، مدرسوں، عیدگاہوں سے نکال کر کے ڈائریکٹ انسانوں کے قبضے میں آئے گا۔ انسانوں کے قبضے میں جانے کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں، خود ہمارے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کرے ہیں اس سے پہلے یہ ساری چیزیں، جو لوگ دنیا دیکھ رہے ہیں، واقف ہیں اس وقت کی حکومت سے، یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ بس ایک بیداری کے طور پہ آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ وقف شریعت کے حساب سے کیا ہے۔ اس وقت گورنمنٹ حکومت کی طرف سے جو منصوبے، جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اور پارلیمنٹ میں اس وقت جو ایشو کھڑا کیا گیا ہے، ہر ایک مسلمان کو اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں، بہت سوچنے کی، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے دن تو پوچھ ہوگی۔ آنے والی نسلیں، خود ہماری نسلیں ہمیں تانا دیں گی، ہمیں کوسیں گی کہ ہمارے بڑوں نے جو کی تھی وہ ہم تک خود وہ پہنچائے نہیں۔ یعنی ہمیں کچھ کرنا کا نہیں ہے، ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ جو وقف ہے اس کا وقف کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک کام یہ بھی ضرور کرنے کا ہے، مسجد، مدرسے یا عیدگاہ کے نام پہ جو بھی وقف بورڈ ہوتی ہیں، ڈاکومنٹ صحیح بنائیں، صحیح رکھیں،
ڈاکومنٹس آج میں نے کہ ہمارے ایک تو NRC کے حساب سے ہماری خود شناخت ایک ریمارک ہے، اس کے ساتھ ہماری شناخت کے ساتھ ہماری زمینیں، ہمارے گھر بار بھی ایک شناخت ہیں، ایک کوشچن مارک بنائی جا رہی ہیں۔ تو اس کے لیے اپنی شناخت کے ساتھ اپنے گھر بار یا اپنے جو بھی وقف بورڈ کی جو بھی پراپرٹیز ہیں یا جنہوں نے بھی وقف کیا ہے آپ کے اپنے خاندان کسی بھی اعتبار سے، اس کے ڈاکومنٹ صحیح رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ جو وقف اللہ کے نام پہ ہو گیا ہے وہ وقف قیامت تک اللہ کے نام پر ہی ہو، اس میں کسی انسان، کسی حکومت، کسی کمیٹی اس طریقے سے ظالمانہ دخل دے ہمیں منظور نہیں۔ ہندوستان کا ایک شہری ہوتے ہوئے ہم سب کا یہی کہنا، یہی ماننا ہے اور یہی اپیل ہے کہ مسلمانوں کے اندر 1995 میں جو ایکٹ پیش کیا گیا نیا مسلم وقف بورڈ ایکٹ کے تحت، اس کو باقی رکھا جائے، نئے بل لا کر اور ایسی ظالمانہ بل لا کر ہماری شریعت میں دخل اندازی نہیں کی جائے، یہی نچوڑ ہے۔ ہماری جو شریعت ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کے قانون میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے تو اللہ کا ولی بھی شریعت کے قانون میں ادلا بدلاؤ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ غیر مذہب کے لوگ یا پھر حکومتیں یا یہ سارے ہماری شریعت میں کیسے بدلاؤ کر سکتے ہیں؟ تو شریعت میں دخل اندازی یہ ہم کو ہرگز منظور نہیں ہے، وہ چاہے پارلیمنٹ کی بل کے تحت ہو، وقف بورڈ کی بل کے تحت ہو، منظور نہیں ہے۔ یہی انصاف ہے اور اسی انصاف پر دستور ہندوستان کا قانون بھی مبنی ہے۔ ضرورت ہے مسلمان ہر کوئی اس حساب کو سمجھے اور اپنے اپنے لیڈران، امیدواروں کے ذریعے سے یہ مدعا جو اٹھایا گیا، اس مدعے کو واپس لینے تک مسلمانوں کو حرکت کرنا ہے، ورنہ قیامت کی پوچھ کے ساتھ ہماری اپنی نسلوں کی پوچھ یا ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وقف کے بارے میں اسلامی جو لا ہے، شریعت کا قانون، اسے سب سے پہلے ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے بڑے بزرگوں نے اللہ کے نام پر، دین کے نام پہ، مسجدوں کے نام پہ جو بھی وقف کیا ہے، اے اللہ ہر ایک کو وہ وقف کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، یہ جو ظالمانہ قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے اللہ اس ظالمانہ قانون کے خلاف آواز اٹھانے کی ہر مسلمان میں ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور خدا اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ بن جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری شریعت میں کسی کی دخل اندازی سے شریعت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔